الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع حاضرین حاضرین، آج ہم انشاءاللہ نزدیک اپنا 73واں سلسلے کا آغاز کریں گے۔ گزشتہ روز ہم نے آیت نمبر 31 سورہ بقرہ کا بیان شروع کیا تھا، اس کی تفسیر، کلمات کی تفسیر اور معنی کل ہم مکمل کر لیے تھے۔ آج ہم اس کی خلاصہ تفسیر، فوائد اور اعتراضات بیان کریں گے۔ تو آیت تھی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کری اور فرمایا فَقَالَ أَنبِئُونِی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو خلافت کی اس آیت میں بیان کیا کہ میں اپنا خلیفہ یا نائب اس مخلوق کو، انسان کو بناؤں گا، اور اس کو فرشتوں نے اعتراضات کیے، وہ اللہ رب العزت نے دور فرمانے کے لیے اس آیت میں ان کا تفصیلی بیان بتایا گیا اور ایک دلیل قائم کی جائے۔ تو خلاصہ تفسیر میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور فرشتوں نے ان کے چھینک آنے پر الحمدللہ کہا اور فرشتوں کو جواب دیا، اپنے السلام علیکم کہنے سے ہی معلوم ہوا، تو فرشتے سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، لیکن ان کے خلافت کے حقدار ہونے کی کوئی معقول وجہ انہیں سمجھ نہ آئی۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے اب اس دلیل کو یا ان کی اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے یہاں یہ دلیل قائم فرمائے کہ اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کے نام، ان کی صفات، ان کا طریقہ استعمال، بنانے کا طریقہ، چلانے کا طریقہ، ان کی تمام حقیقتیں آدم علیہ السلام کے دل میں القاء کر دیں، یعنی انہیں اس کا علم عطا کر دیا، اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے لیے سامنے کیا اور دربار عام لگا کے سوال کیا کہ تم مجھے ان چیزوں کے نام تو بتا دو، اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ ہم کامل عابد ہیں اور عابد ہی خلافت کا کام ہے۔ یعنی فرشتوں کے دل میں جو خیال تھا کہ خلافت ہمیں ملی، جب وہ چیزوں کے نام ہی نہ بتا سکے تو ان پر اپنی عاجزی ظاہر ہو گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت عیاں ہو گئی۔ یعنی اللہ رب العزت نے ایک طرح سے انہیں ثابت کر دیا کہ خلافت کے لیے علم ہونا ضروری ہے، عابد ہونا ضروری نہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں چند فائدے حاصل ہیں۔ نمبر 1، تمام علم خلوت و تنہائیوں کی عبادت چلہ کشی سے افضل ہے، یعنی ہر قسم کی عبادت سے علم افضل ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے علم کی افضلیت کو یہاں پہ ظاہر کرا۔ دوسرا یہ کہ انبیاء علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں۔ تیسرا یہ کہ بری چیزوں کا جاننا برا نہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہر شے کی تفصیل بتا دی گئی، چاہے وہ بری ہو یا بری، اور اس میں ان کی افضلیت ظاہر فرمائی۔ نیز سب سے بری چیز کفر ہے، لیکن اس کا بچنے کے لیے بھی کفر کو، یعنی اس کی بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں جانیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کو بھی ہر بری بھلی باتوں کا علم ہے۔
چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو علم لدنی بخشتا ہے، جیسا کہ اس علم سے معلوم ہوا، یعنی ایسا علم جو اللہ تعالیٰ ہی بغیر کسی ذریعے کے واسطے کے نبی کے دل میں القا کر دیتا ہے، اسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ یعنی اس میں کہیں ثابت نہیں کہ کسی نبی کو کسی نے استاد بنایا ہو اور اس استاد سے اس نے علم حاصل کیا۔ اب علم کے فضائل، اب یہاں مفتی صاحب ایک نئی مضمون شروع کرتے ہیں جس میں آپ علم کے فضائل بیان کریں۔ سب سے پہلے آپ لکھتے ہیں کہ اس علم کے فضائل بے شمار، عقلی نقلی بے شمار۔ یہاں چند ہم تفسیر کبھی تفسیر عزیز سے کچھ باتیں بیان کریں گے۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ فقیہ ابو لیث سمرقندی نے فرمایا، عالم کی صحبت میں حاضر ہونے میں 7 فائدے، یعنی عالم کی صحبت میں کوئی شخص اگر جائے، چاہے اس سے علم حاصل کرے یا نہ کرے، اس کو 7 فائدے حاصل ہو جائیں۔ ایک یہ کہ وہ شخص طالب علموں کے زمرے میں شمار کیا جائے اور ان کا ثواب پائے گا۔ دوسرا ہے کہ جب تک اس مجلس میں بیٹھا رہے گا گناہوں سے بچا رہے گا۔ تیسرا ہے کہ جس وقت اپنے گھر سے طالب علم کی نیت سے نکلتا ہے ہر قدم پر نیکی۔ چوتھا یہ کہ علم کے حلقے میں رحمت الہی نازل ہوتی ہے، جب تک شریک رہے گا رحمت الہی سے سرفراز رہے گا۔ پانچواں یہ کہ علم کا ذکر سننا عبادت ہے۔ چھٹا یہ کہ وہاں جب کوئی مشکل مسئلہ سنتا ہے تو جو اس کی سمجھ میں نہیں آتا اس کا دل تنگ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک منکسر القلوب میں شمار کیا جائے۔ ساتواں یہ کہ اس کا دل میں علم کی عزت اور جہالت سے نفرت پیدا ہو جائے، یعنی اس نے کچھ نہیں کیا، کوئی چیز لکھی نہیں، سمجھی نہیں، پڑھی نہیں، لیکن صرف اس مجلس میں گیا اور بیٹھ گیا تو اسے کتنے سارے بے شمار فضائل حاصل ہو گئے۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم دین مال پر 7 وجہ سے افضل ہے، یعنی علم حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا دولت مال سے 7 درجے افضل ہے۔ اول یہ کہ علم پیغمبروں کی میراث ہے اور مال فرعون شداد نمرود کی میراث۔ دوسرا ہے کہ مال خرچ کرنے سے ختم ہوتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ تیسرا یہ کہ مال کی انسان حفاظت کرتا ہے مگر علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ چوتھا یہ کہ مرنے کے بعد مال دنیا میں ضائع ہوتا ہے اور یہیں رہ جاتا ہے مگر علم قبر میں ساتھ جاتا ہے۔ پانچواں ہے کہ مال مومن و کافر سب کو ہی ملتا ہے مگر علم دین کا نفع ایمان صرف مسلمان کو ہی ہے۔ چھٹا یہ کہ کوئی بھی عالم بے پرواہ نہیں، یعنی کوئی بھی دنیا میں شخص عالم کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن بہت سے لوگ مالداروں کے بغیر زندگی گزارتے۔ ساتواں ہے کہ علم سے پل صراط پر گزرنے کی قوت حاصل ہو اور مال سے کمزوری۔ قرآن مجید میں 7 چیزوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ آپس میں برابر نہیں، عالم جاہل کے برابر نہیں، خبیث طیب پاک کے برابر نہیں، دوزخی جنتی کے برابر نہیں، اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اسی طرح اندھیری اور روشنی برابر نہیں، سردی اور گرمی برابر نہیں، زندہ اور مردے برابر نہیں۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ 7 پیغمبروں کو علم کی وجہ سے بڑے بڑے فائدے حاصل ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے علم نے فرشتوں سے سجدہ کرایا، حضرت خضر علیہ السلام کے علم نے موسیٰ علیہ السلام کی
ساتھ انہیں عطا فرمایا، یوسف علیہ السلام کو علم میں کیس سے نکال کر تخت و تاج عطا فرما دیا، سلیمان علیہ السلام کو علم میں بلقیس جیسی صاحب مال صاحب تخت و تاج بیوی عطا کی، داؤد علیہ السلام کو علم نے انہیں بادشاہی عطا کی، عیسیٰ علیہ السلام کی علم نے انہیں برائی سے تہمت سے بچایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک پر خلافت الہیہ اور شفاعت کبریٰ کا سہرا علم کی وجہ سے ہی باندھا جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی چھوٹی کو علم کی بدولت یہ مرتبہ عطا ہوا کہ اس کا ذکر قرآن کریم میں آ گیا، بلکہ اس کے نام کی صورت قرآن میں رکھ دی گئی، اور رب نے اس کا کلام پسند فرمایا، اور قرآن میں بیان کیا کہ اس نے اور چوٹیوں سے کہا کہ تم اپنے علاقوں میں گھس جاؤ، کہیں تم کو سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خیالی میں کچل نہ ڈالیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ جانور نبی کو معصوم اور نبی کے ساتھیوں کو ظلم وغیرہ سے محفوظ سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سارے بندوں میں رب سے علماء زیادہ ڈرتے ہیں، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جنت ڈرنے والوں کو، تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ جنت میں علماء زیادہ ہوں گے، اور دوسروں کو بھی ان کے ہی طفیل سے جنت ملے گی، اور یہ بات بالکل ظاہر ہے، کیونکہ رب کو بغیر جانے پہچانے اس سے خوف کیسے ہوگا، اور علماء ہی ہیں جو ہمیں دین کی، رب کی حقیقتیں اور اس کی معرفت بیان کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ عالم کی بزرگی عابد پر ایسے ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی تاروں پر۔ تمام بادشاہ حکومت کرتے ہیں، یعنی دنیا پر بادشاہ حکومت کرتے ہیں، مگر بادشاہوں پہ حکومت علم والا کرتا ہے، یعنی جو حکیم طبیب ہوتا ہے وہ بادشاہ کو مختلف چیزوں سے روک بھی سکتا ہے، منع بھی کر سکتا ہے، اسے ہدایات دیتا ہے کہ تم یہ کھاؤ، یہ نہیں کھاؤ، یہ کرو، ایسے کرو، اور بادشاہ اس کا کہنا مانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا 4 شخصوں کی وجہ سے قائم ہے، عالم بعمل کی وجہ سے، علماء سے، محبت رکھنے والے جاہلوں اور سخی مالداروں سے، اور صابر فقیروں سے، یعنی ان مالدار سخی لوگوں سے جو سخاوت کرتے ہیں، ان صبر کرنے والے فقیروں کی وجہ سے جو صبر کرتے ہیں، محبت رکھنے والے جاہلوں کی وجہ سے جو کہ محبت رکھتے ہیں، اور عالم بعمل اور علماء کی وجہ سے، ان 4 لوگوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دنیا کے ارض کو قائم کر رکھا ہے۔ آخری فضیلت بیان کرتے ہیں کہ تعلیم یافتہ کتے کا شکار بھی حلال ہے، اور یہ علم کی ہی برکت ہے، یعنی ہر کتے کا شکار حلال نہیں ہوتا۔ فقہ میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کتے سے شکار کرتے ہیں تو جس کتے کو تربیت دے دی جائے کہ شکار کو کیسے پکڑنا ہے اور کیسے اس کو حاصل کرنا ہے، تو اگر وہ تربیت یافتہ ہے، اور اس تربیت یافتہ کتے نے جب شکار کو دبوچا اور وہ شکاری یعنی مالک تک جب وہ شکار کو لے کر آیا، اس دوران اگر وہ مر گیا تو وہ مالک تک پہنچنے تک حلال ہوگا، بھلے وہ رستے میں مر جائے، کیونکہ اسے تربیت یافتہ کتے نے دبوچا ہے، اور اب وہ مالک کے لیے حلال ہے۔ اگر وہ کسی اور جنگلی کتا، عام کتے نے کسی شکار یا پرندے یا جانور کو دبوچا اور وہ مر گیا، تو اب وہ شکار یا وہ جانور کسی انسان کے لیے کھانا حلال نہیں ہے، بلکہ حرام ہے۔
آخر میں آپ اعتراضات اور ان کے جوابات بیان کرتے ہیں۔ پہلا اعتراض بیان کرتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم عطا ہوا، لیکن جب انہوں نے سارا علم عطا کر دیا گیا تو پھر انہوں نے گندم ہی کھایا ہی کیوں اور یہ گناہ کیوں کیا؟ تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں کہ ان کو ہر چیز کا علم تھا مگر کھاتے وقت اس کو بھول گئے، اور بھولنا اور خطا انبیاء سے ہو سکتی ہے، اسی لیے قرآن میں آیا فنسی ولم یجد لہو عزما، یعنی وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا ارادہ نہ پایا، ولم نجد لہو عزما، یعنی وہ قصد یا ارادہ ان کا اپنا نہیں تھا بلکہ وہ بھول یا خطا کی وجہ سے انہوں نے کر دیا۔ دوسرا اعتراض، اس وقت قرآن پاک میں ایسا لقمہ دوسرا اعتراض، جب اس وقت ساری چیزیں پیدا ہی نہیں ہوئی تو دکھائی کیسے گئی؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ثم أرادهم فرمایا تو جب وہ پیدا ہی نہیں ہوئی تو دکھائی کیسے گئی؟ تو جواب دیتے ہیں کہ ہماری کمزور آنکھیں تو ہر اس چیز کو دیکھتی ہیں جو کہ ہمیں نظر آئے یا جو وجود رکھتی ہو، کیونکہ اللہ رب العزت اس بات پہ خالق ہے، قادر ہے، اور وہ مالک ہے کہ وہ جس کو جو چاہے دکھا دے، چاہے وہ شے ابھی پیدا ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ تیسرا ہے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھی اتنا وسیع علم کیوں نہیں عطا کیا؟ جواب، ان میں ان کی طبیعت اتنے علم سے موجود نہ تھی اور ان میں اس کی قابلیت ہی نہیں تھی، یعنی اللہ رب العزت نے ہر مخلوق کو اس کے تخلیق کے حساب سے علم عطا کیا۔ فرشتوں کی تخلیق ان کے علم کے مطابق ہی تھی، اب انسان کی تخلیق جب کی گئی تو اسے اس سے زیادہ علم عطا کیا۔ جب فرشتے انسان کی اصلاح نہیں کر سکتے تو وحی کے لانے کا کام کیوں ان کے ذمہ کی لگائے؟ فرشتے فقط حق تعالیٰ کے صفی ہیں اور انسانوں کے مصلح نہیں ہیں، تو اتنا وسیع علم مصلح کے لیے ضروری ہے نہ کہ قاصد کے لیے، یعنی اللہ رب العزت نے انہیں ایک طرح سے قاصد یا پیغمبر کے طور پہ مقرر فرما دیا، تو اب ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اتنا علم ان کے پاس ہو کہ وہ مصلح بھی بن جائیں، تو مصلح ہونا ان کے لیے ضروری نہیں۔ اگلی آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے سارے علوم فرشتوں کو سکھا دیے، اگر فرشتوں میں اس کی قابلیت نہیں تھی تو پھر انہیں اتنا علم کیسے آیا؟ اس کا جواب انشاءاللہ ہم اگلی آیت میں عطا کریں گے۔ یہاں آپ اس آیت کا بیان مکمل کرتے ہیں، اگلی آیت نمبر 32 ہے، اس کا بیان ہم انشاءاللہ العزیز اپنے اگلے سلسلے میں کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے پڑھنے کو آپ کی سنت اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔